السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ ناظرین کرام، جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں ایک بڑی سخت قسم کی آزمائش میں ہر انسان مبتلا ہے۔ ایسے حالات میں جب مسلمان دن اور رات خوف میں گزار رہے ہیں، ایسے حالات میں کچھ عناصر ایسے ہیں جو اپنی لا علمی، بیوقوفی یا اپنے غلط مقاصد کے حصول کے لیے افواہ سازی کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سے لوگ اپنی نادانی اور لا علمی کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں بد نصیب ہی کہا جا سکتا ہے، جو مسلمانوں کو اور اذیت اور تکلیف میں مبتلا کرنے کے لیے افواہ سازی کرتے ہیں۔ اس وقت ہر وقت جس مجلس میں جہاں کھڑے ہو ایک نئی بات سننے کو ملتی ہے، جب اس پہ تھوڑی سی تحقیق کی جائے تو اس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جب کسی کو چوٹ ماری جائے تو اس کی تکلیف نشان ہو یا نہ ہو، اس سے زخم بنے یا نہ بنے، لیکن اس سے اذیت اور کرب ضرور ہوتا ہے۔ اسی طرح جو غلط خبر ہوتی ہے یہ انسانی معاشرے کے اوپر بہت منفی اثرات ڈالتی ہیں۔ اس وقت اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک بیماری نے پوری دنیا کو اپنی لپٹ میں لیا ہوا ہے، لیکن یہ کہنا فلاں اتنے بندے ہو گئے، فلاں جگہ پہ اتنے مر گئے، ایسا ہو گیا، یعنی لوگوں میں خوف و ہراس کو پھیلانا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ جہاں کچھ ایسے لوگ جرم کر رہے ہیں جس سے انسانیت کو کچھ دلاسا ملنے کے بجائے وہ اور خوف میں مبتلا ہو رہی ہے، ایسے حالات میں اسلام ہمیں کیا حکم دیتا ہے؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے اس قرآن کے متعلق فرمایا وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، میں نے اس قرآن کے اندر ہر چیز کی تفصیل بیان کی ہے۔ کیا ایسے جب افواہ سازی کا بازار گرم ہو اور جھوٹ اور سچ کی پہچان مشکل ہو تو کیا ہر بات کو سن کے آگے بڑھا دینا چاہیے؟ نہیں میرے عزیز بھائیوں، میری پیاری بہنوں، ہمیں یہ یاد رکھ لینا چاہیے کہ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کسی بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے چلا دے، حتیٰ کہ آپ کے سامنے اگر کوئی دین کی بات بھی رکھتا ہے، آپ کو اللہ یا اس کے رسول کا نام لے کے بھی کوئی بات کرتا ہے تو وہاں پہ بھی اسلام ہمیں حکم دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو،
ان جاءکم فاسق بنبأ، جب بھی تمہارے پاس کوئی خبر آئے اور وہ خبر فاسق ہو، یعنی جس کی دلیل کوئی نہیں، جس کے سورسز کوئی نہیں، تو فتبینوا، تمہارے اوپر فرض ہے کہ اس خبر کی تصدیق کرو، پہلے اس کی کھوج لگاؤ، اس کی سچائی تک پہنچو، فتبینوا، وگرنہ کیا ہوگا، ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر تم کوئی ایسا کام کر بیٹھے ہوگے کہ اگلی صبح تمہیں پریشانی اور ندامت کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ تو ایسے حالات میں جب ہر طرف پریشانی نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں تو انسان ایسی افواہوں سے اور زیادہ پریشان ہو رہا ہے۔ ان حالات میں ہمارے اوپر زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ ایک شخص کہتا ہے اسلام کا یہ حکم ہے، ہمیں اندھوں کی طرح نہیں گرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سورۃ فرقان کے اندر کہتے ہیں والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، میرے بندے وہ ہیں، عباد الرحمن وہ ہیں، ان کے سامنے اللہ کی آیات کو بھی بیان کیا جائے تو وہ اندھوں کی طرح نہیں گرتے، بلکہ تحقیق کرتے ہیں کہ جو معنی کیا گیا ہے وہ یہی ہے، کہ اللہ کا منشا یہی تھا۔ پچھلی آیات کو دیکھتے ہیں، آئندہ آنے والی آیات کو دیکھتے ہیں، اور پھر فیصلہ کرتے ہیں یہ بولنے والا سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ آج بدقسمتی سے کچھ ایسے عناصر بھی ہیں جو دین کے نام پہ بدعات پھیلا رہے ہیں، اور بظاہر بڑی خوبصورت باتیں لگتی ہیں، لیکن حقیقتاً جو چیز اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ میں نہیں ہے، وہ کبھی بھی اچھی نہیں ہو سکتی۔ ہم کسی ایسی چیز سے اپنے رب کو راضی نہیں کر سکتے جو رسول اللہ کے طریقے میں موجود نہیں ہے۔ ہماری خواہشیں، ہماری سوچ، ہمارے معاشرے کا طرز عمل، اللہ کو ان باتوں سے غرض نہیں ہے۔ اللہ تو ہمارے اندر صرف وہ چیز دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا حکم کون مانتا ہے، میرے نبی کے طریقے کو کون اپناتا ہے۔ تو ان حالات میں جب ہم سب مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، ہمارے اوپر خوف بھی ہے، معاش کی تنگی بھی ہے، اور بلکہ جانیں جا رہی ہیں، ان حالات میں ہمیں اللہ کی طرف زیادہ رجوع کرنا چاہیے۔ عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے سرکاری دفاتر، ہمارے پریزیڈنٹ ہاؤس سے لے کر نیچے تک میٹنگز تو ہوتی ہیں، اور ساری دنیا کے تھانوں میں پولیس بیٹھی ہوئی ہے، بیرکوں میں فوج بیٹھی ہوئی ہے، ہزاروں لوگ اکٹھے رہ رہے ہیں، ان کے متعلق کوئی بات نہیں۔ اگر اس وقت تیروں کا نشانہ بنا ہوا ہے کوئی تو وہ مساجد ہے، کہ نماز نہ پڑھی جائے، جمعے کی نماز کو ختم کر دیا جائے، نماز با جماعت ترک کر دی جائے۔ کیا ہم اللہ کو بائی پاس کر کے، فرائض کی ادائیگی کو روک کے، یہ سارا کچھ کر کے کیا اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر لیں گے؟ سوچنا چاہیے۔ اگر یہ باتیں کافر کہتے تو کوئی دکھ نہ ہوتا، لیکن بدقسمتی سے آج یہ باتیں وہ کر رہے ہیں جو کلمہ طیبہ کے پڑھنے والے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور اپنے اسلام کے متعلق کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن بدقسمتی دیکھیے، کیا سارے وائرس، ساری تکلیفیں، ساری اذیتیں اللہ کے گھر میں ہی آنی ہیں؟ تو اگر اللہ نے ہمارے حق میں کوئی اذیت لکھ دی ہے، تو اگر وہ مسجد میں آتی ہے، اگر مسجد میں موت آ جاتی ہے، تو کیا وہ باہر کی موت سے بہتر نہیں ہوگی؟ ہماری آخرت نہیں سنور جائے گی؟ ہم کیوں اس بات پہ مصر ہیں؟ زندگی اتنی ضروری نہیں ہے جتنی یہ بات ضروری ہے کہ ہمارا رب ہم پہ ناراض نہ ہو۔ زندگی مٹ جائے، اگر رب راضی ہو جائے تو ہمارے لیے ہر خیر کا دروازہ کھلا ہے۔ زندگی بچ جائے، 1000 سال جی لیں، لیکن ہمارا رب ناراض ہے تو ہماری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک جانور اور ایک انسان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے۔
تو اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، ہم کسی بھی قسم کی افواہوں پہ کان نہ دھریں، اللہ کے ساتھ تمسک رکھیں، نمازوں کی ادائیگی کو مت ترک کریں، اور انشاءاللہ العزیز اللہ ہی کی طرف سے یہ تکلیف ہے، اللہ ہی اسے ٹالنے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہر گھر والوں کی حفاظت فرمائے، اللہ اولادوں کی حفاظت فرمائے، ماں باپ کی حفاظت فرمائے، بہن بھائیوں کی حفاظت فرمائے، ہر مسلمان کو اس شر سے بچا کے رکھے، اللہ زندہ رکھے تو ایمان اور اسلام کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے، اگر موت آئے تو اسلام اور ایمان کی حالت میں آئے، مرنے کے بعد اللہ نیک لوگوں میں شامل کر دے تو یہی انسان کی کامیابی ہے، باقی کچھ نہیں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔